اور ایگ کھانا ہے تو بوائل لے لیں، دودھ لینا ہے تو سکن لیس لیں، اور یعنی اس طرح کی ٹپس آپ نے فالو کرنی ہے، ناٹ ڈائٹنگ نہیں کرنی، آپ نے یہ ٹپس فالو کرنی ہے جو کا دلیہ ناشتے میں لیں۔ پھر اس کے بعد اب یہ ہے کہ ہماری جو ڈائٹ کے میئرنگ اسکیل ہیں وہ یعنی اب ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نے کتنی مناسب مقدار میں ہم نے غذا کھانی ہے یا کھانا کھانا ہے ایک ٹائم پر۔ تو دیکھیں ہمارے پر جو ہے وہ ڈائٹ کی میئرنگ اسکیل ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا ہاتھ اور ہاتھ کی ہتھیلی ہمیں دے رکھی ہے۔ اپنے ہاتھ کو پورا کھول لیں اور ہاتھ کی انگلیاں پھیلائیں، اتنا کم از کم آپ نے ایک چپاتی کھانی ہے، ٹھیک ہے، اوکے۔ اکثر ہم آدھی روٹی کھاتے ہیں، آدھی روٹی سے یہ ہوتا ہے کہ سائیکلوجیکل سیٹسفیکشن نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ آپ نے اپنی جو روٹی بنا رہے ہیں، جو گندم کی روٹی بنا رہے ہیں، اس کا پیڑا چھوٹا کر لیں اور اتنی چپاتی بنانی ہے جتنا آپ کا یہ جو پورا ہاتھ کھل جاتا ہے اور جو سائز یہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اتنی آپ نے چپاتی بنانی ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک ہاتھ کا اگر آپ وہ چھلو سا بنا لیں یا کیا کہتے ہیں وہ مٹھی ایک ہاتھ کی، اتنی میئرمنٹ میں آپ نے کوئی ڈرائی چیز کھانی ہے، یعنی کہ ایک ہاتھ کی ہتھیلی میں جتنی کوئی چیز آتی ہے، جتنی بھی غذا کوئی بھی کھانے والی چیز کی جتنی مقدار ایک ہاتھ کی ہتھیلی میں آتی ہے، جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مٹھی بھر ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، اتنی چیز آپ نے ڈرائی لینی ہے۔ چاہے سالن ہو گیا ہے، دیکھیں اس میں ایک ایگ بھی آتا ہے، ایک ایپل بھی آتا ہے ایک مٹھی میں، ٹھیک ہے، یعنی ڈیلی کا ایک فروٹ آپ نے لینا ہے۔ پھر اس کے ساتھ مٹھی کی بات میں کر رہی ہوں، جیسے کہ ہمارے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ رات کو بھوکا نہیں سویا کریں، اگر آپ کے پاس مٹھی بھر کھجور ہے تو وہی کھا لیں۔ یہ میں نے آپ کو ایک پیارے نبی کی حدیث سنا کر میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اسی طرح دیکھیں مٹھی بھر ڈرائی فروٹ لے لیں، ہم کھانا بھی کھا لیتے ہیں پھر اوپر سے ڈرائی فروٹ بھی چڑھا رہے ہوتے ہیں کھانا کھانے کے، رات کے کھانا کھانے کے بعد، اکثر میں نے ایسی فیملیز دیکھی ہے۔ لیکن اگر آپ نے رات کا کھانا نہیں کھانا تو صرف آپ نے مٹھی بھر ڈرائی فروٹ لے لینا ہے، مٹھی بھر کھجور لے لینی ہے، اوکے، یا مٹھی بھر جو ہے نا وہ آپ کو بھوک لگ رہی ہے تو کالے چنے جو ہے بھنے ہوئے وہ لے لینے ہیں آپ نے، یا یہ جو چھلی ملتی ہے ابلی ہوئی، یہ بھی جو ہے نا اس سے بھی یہ بھی آپ کھا سکتے ہیں درمیان میں، کیونکہ ہم نے بوائلڈ چیزیں کو ترجیح دینی ہے یا اس کا یوز زیادہ کرنا ہے، اور فریش سیلڈ کا اور فروٹ کا ساتھ ایگ بھی آپ بوائل لے سکتی ہیں، یعنی لے آپ سب چیزیں سکتی ہیں، لیکن اس کی کوانٹٹی کم کر دیں اور اس میں ڈسٹنس زیادہ کر دیں۔ جیسا کہ آپ ڈیلی رائس کھاتے ہیں تو وہ آپ ہفتے میں ایک دفعہ کر دیں یا 3 دن بعد کر دیں اسٹارٹ میں، پھر ایسا اس کو ہفتے میں ایک دفعہ کر دیں۔ یہ تو ہو گئی۔ اب جہاں تک لیکوڈ کا ہے یوز، لیکوڈ کا انٹیک زیادہ سے زیادہ کریں۔ 3 ٹائم آپ نے نیم گرم پانی پینا ہے، چاہے سردی ہو چاہے گرمی ہو۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ ہربل واٹرز ہیں ڈفرینٹ قسم کے، جو گھر میں آرام سے آسانی سے تیار ہوتے ہیں، جو آپ کا ٹیمپرامنٹ ہے اس کے مطابق اچھا سا ہربل واٹر بھی آپ گھر میں ریڈی کر سکتے ہیں اور وہ بھی آپ اپنے ڈائٹ میں یوز کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد فریش جوسز ہیں، وہ بھی آپ گھر میں بنائے ہوئے ہوم میڈ فریش جوسز، اس کا بھی آپ یوز کر سکتے ہیں۔ ملک شیک بھی کسی حد تک لے سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ اگر بنانا کا مینگو کا بنا رہی ہیں تو اس میں شوگر نہیں ڈالیں۔ یہ تو ہو گئیں کچھ ٹپس۔ اس کے بعد ہم ٹریٹمنٹ کی بات کرتے ہیں۔ ٹریٹمنٹ میں یہ ہے کہ کسی بھی وجہ سے آپ کو اوبیسٹی ہے، کوئی ڈیزیز جتنی بھی میں نے ڈسکس کی ہیں ان کی وجہ سے ہے، یا آپ کی ڈائٹ ہیبٹس جو ہے نا وہ کنٹرولیبل نہیں ہے آپ سے، اس کی وجہ سے ہے، کوئی ٹینشن ڈپریشن کی وجہ سے ہے، کسی بھی وجہ سے اوبیسٹی ہے اور آپ مختلف قسم کی پرابلم کا شکار ہیں اور دن بدن آپ مزید ان پرابلمس میں مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں اور آپ نے سب کچھ کر لیا ہے،
ٹھیک ہے، اور آپ اب بہت سے ایفرٹس کر چکے ہیں اور سخت ترین پریشان ہیں آپ، اور یہ سوچتے ہیں کہ بھائی اب میں تو ٹھیک نہیں ہو سکتی اور یہ تو بہت ہی مشکل ہے، اور جب زیادہ ویٹ ہوتا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ ہم جو ہے نا فیمیلز کمپلیکس کا بھی شکار ہو جاتی ہیں، یا ٹین ایجر بچیاں ہماری کمپلیکس کا بھی شکار ہو جاتی ہیں اور اوور ویٹ ہونے کی وجہ سے۔ تو آپ بالکل پریشان نہ ہو، امید کی ایک کرن ابھی باقی ہے الحمدللہ، اور آپ نے اب پریشان ہونا چھوڑ دینا ہے، بلکہ اپنے آپ کو اس سوچ سے باہر نکالیں کہ کہ آپ ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ یہ نا کا لفظ جو ہے آپ اپنی لائف سے نکالنے کی بھرپور کوشش کریں، ٹھیک ہے۔ اب سمدھا ہیلنگ انرجی ایک بہترین قسم کا وے آف ٹریٹمنٹ ہے اوبیسٹی کے لیے۔ جیسے کہ میں نے آپ سے بہت دفعہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ سمدھا ہیلنگ انرجی میں یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک نیچرل وے آف ٹریٹمنٹ ہے، اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، اور بہت سادہ اور آسان طریقہ علاج ہے، اور دنیا کا کامیاب ترین طریقہ علاج ہے الحمدللہ۔ جیسا کہ میں آپ کو بہت دفعہ یہ آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں کہ سمدھا ہیلنگ انرجی میں بہت سی ذہنی، جسمانی، نفسیاتی بیماریوں کو کنٹرول کرنے کی بھرپور صلاحیت ہے، آپ کی بیڈ ہیبٹس کو کنٹرول کرنے کی بھرپور صلاحیت ہے، آپ کی بیڈ تھنکنگ کو، ہماری نیگیٹو منفی سوچ کو کنٹرول کرنے کی بھرپور صلاحیت ہے۔ اسی طرح اوبیسٹی کو بیلنس میں لانے کی، کنٹرول کرنے کی، اوبیسٹی کو کم کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے، اور الحمدللہ ہزاروں لوگ مستفید ہو چکے ہیں میرے ٹیچر سے، اور بہت سے لوگ جو ہے نا وہ الحمدللہ بہت سے پیشنٹس اوبیسٹی کے الحمدللہ میں نے خود کیور کیے ہیں تھرو دا سمدھا ہیلنگ انرجی سے، اور مجھے بہت فروٹفل رزلٹ ملے ہیں اور مل رہے ہیں، اور اس کے ساتھ کیونکہ اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، اور الحمدللہ جو سمدھا ہیلنگ انرجی ہے نا وہ اتنی سینسیبل انرجی ہے، اور کہ یہ ڈیزیز کے اوپر جا کر خود ورک کرتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہترین تحفہ ہے، بہترین نعمت ہے، اور یہ سارا فیلنگز پر ہے۔ آپ یقین کریں کہ میں خود ایک پیشنٹ تھی، اور ایک پیشنٹ بن کر چاہ رہی تھی کہ میں ڈاکٹر عبدالصمد صاحب کے سے ٹریٹمنٹ کروا لوں، کیونکہ مجھے بہت سے، میں اپنی کہانی بھی شیئر کر چکی ہوں، مجھے بہت سے فزیکل ایشوز تھے، اس کی وجہ سے میں ہوپلیس ہو چکی تھی، لیکن الحمدللہ میرے وہ فزیکل ایشوز بھی حل ہو چکے ہیں، اور اب میں پہلے سے ہائپر ایکٹیو ہوں، اور میرا مائنڈ جو ہے نا وہ بہت زیادہ سیٹسفائیڈ ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے نا اس کے ساتھ آپ ہائپر ایکٹیو ہو جاتے ہیں، ذہن بہت وسیع ہو جاتا ہے، اور سوچ بدل جاتی ہے، انسانوں کے لیے سوچ بدل جاتی ہے، اپنی زندگی کے لیے سوچ بدل جاتی ہے، اپنے آنے والے وقت کے لیے سوچ بدل جاتی ہے، اور وہ بدلتی کیسی ہے؟ ایک پازیٹیو تھنکنگ میں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے آپ آئیں، سمدھا ہیلنگ انرجی کو ایک دفعہ ضرور آزمائیں، اور الحمدللہ آپ کو یہ رزلٹ ضرور دے گی اور دے رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہمارے جو ٹیچر ہیں انہوں نے بہت محنت کی ہے الحمدللہ، ڈاکٹر عبدالصمد صاحب ہمارے ٹیچر ہیں، اور ہمیں فخر ہے کہ ہم ان کے اسٹوڈنٹس ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے سمدھا ہیلنگ انرجی جیسی نالج سے ہمیں نوازا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ سب بھی جو ہیں وہ اس سے ٹریٹمنٹ کروائیں۔ آپ ٹریٹمنٹ بھی کروا سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ اس کے لیولز کے ورکشاپس بھی اٹینڈ کر سکتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم خود ہیلر بن جائیں اور اپنی زندگی کا ہر مسئلے کو خود حل کریں، اور چاہے وہ ذہنی ہے، چاہے وہ جسمانی بیماری ہے، چاہے وہ کوئی نفسیاتی مسائل ہے، چاہے کوئی ریلیشنز میں پرابلم ہے، چاہے آپ کے کوئی فیوچر میں پرابلم ہے کہ اگر آپ بار بار جو ہے وہ کسی کام کا پلان کرتے ہیں اور آپ اس طرح سے کامیاب نہیں ہوتے جس طرح سے ہونا چاہیے، تو ان سب میں
ٹائم کی مینجمنٹ، منی کی مینجمنٹ، یہ سب ہمیں سمدھا ہیلنگ انرجی میں ان سب چیزوں کی ٹریننگ الحمدللہ ڈاکٹر صاحب ابھی بھی دے رہے ہیں لائیو سیشن کے تھرو. میرا کافی لانگ ہو گیا ہے جو ہے ویڈیو. یہ ہے کہ زیادہ لانگ ویڈیو جو ہے وہ سنتے سنتے سب بیزار ہو جاتے ہیں، اس لیے آپ ضرور اوبیسٹی کے لیے، اوبیسٹی کا بہترین اور فروٹفل ٹریٹمنٹ جو ہے نا سمدھا ہیلنگ انرجی میں موجود ہے، اور سب مستفید ہو رہے ہیں. آپ بھی مستفید ہوں اور اپنی زندگی کو آسان بنائیں اور پرسکون جئیں. اور انشاءاللہ کسی نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گی. میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.